اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ بہت ہی بہترین چیز ہے، جیسے حدیث پاک میں بھی آیا کہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ کرنا اور اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے عالم دین علماء ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ناجائز طریقے سے صدقات اور خیرات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے والا مومن ہو، کیونکہ بغیر ایمان کے صدقے کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر جس کے لیے صدقہ خیرات کہا گیا، جس کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، وہ بھی مومن ہو، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ صدقہ حلال اور طیب مال سے ہو، حرام مال سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ صدقے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ فلاں دن صدقہ ہوگا تو ہی قبول ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں خطاب اللہ نے مومنین کو کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے مولوی، والرہبانی اور پیر، لیأکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، مال لوگوں کا، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذھب، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا، والفضة، اور چاندی، ولا ينفقونها، اور نہیں خرچ کرتے اس کو، یعنی اس مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم، بس خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ ایک طنز اور استہزاء کے طور پر اللہ پاک اس میں عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ والوں کا روپ دھارا ہوا ہے اور کرتے تو بظاہر وہ دین کا کام ہے، لیکن جو لوگ ان کو ہدیات دیتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات دیتے ہیں دین کے کاموں کے لیے، لیکن وہ اس کو اپنے استعمال اور اپنی نسلوں کے لیے جمع کرتے ہیں، اور یہی علماء سو بھی ہیں۔ یوم یحمى، اور جس دن تپایا جائے گا، علیہا، ان پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، بس داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، کہ آخرت میں یہی مال اسباب، سونا چاندی، جو انہوں نے دنیا میں اپنے دینی مقاصد کے بجائے دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو جمع کیا، اس کو گرم کر کے ان کی پیشانی پہ رکھا جائے گا، ان کے پہلوؤں اور پشتوں کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم خزانہ بناتے تھے، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف اس کے جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ، عشر، اس کے علاوہ غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں۔ ان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، سزا وہ پائیں گے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ مال تو ان کو دیا گیا تھا کہ غرباء کی مدد کے لیے، لیکن غریبوں کے بجائے وہ مال انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی کہ جو حقدار نہیں تھے کسی کے بھی مال سے زکوٰۃ صدقات لینے کے، لیکن صرف ایک پیشہ بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا اشد ضرورت کے جو شخص سوال کرے گا قیامت والے دن، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ایک پنجر ہوگا، اور نشانی ہوگی اس شخص کی کہ جو بلا ضرورت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ضرورت کے بغیر مانگنا بھی حرام ہے، اور مستحق کو نہ دینا بھی گناہ ہے۔ فذوقوا، پس چکھو تم، ما کنتم تکنزون، وہ چیز جس کو تم خزانہ بناتے تھے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اگلی آیت کی شرح میں بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتیں اس چیز پر متفق ہمیشہ رہیں کہ حرمت والے 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب ہمیشہ زیادہ ملتا ہے، اور ان میں کوئی اگر گناہ کرے تو وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہر شریعت میں ان مہینوں کے اندر قتل اور قتال بھی ممنوع ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ،
ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یہ لوگ حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کے قائل اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور چونکہ ملت ابراہیمی میں بھی ان 4 مہینوں کا بہت احترام تھا، عرب جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اگر ان مہینوں میں کوئی ایسی صورتحال درپیش آ جاتی کہ ان کو لڑائی کرنا پڑتی، اور یا لڑائی پہلے سے چل رہی ہو اور حرمت والا مہینہ آ جاتا، تو یہ اپنی خواہش کے مطابق اس مہینے کو دوسرے مہینے سے بدل دیتے۔ اگر محرم کا مہینہ آ گیا تو کہتے کہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہم سمجھیں گے۔ اس طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اور اس طرح اپنی اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا اور 9ویں سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج میں تمام کفار مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحج کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسی پرانے دور کے مطابق یہ مہینہ ذکات کا قرار پایا تھا۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مہینہ حج کا تھا، لیکن ان کے مشرکین کے حساب کے مطابق یہ ذی الحج بن رہا تھا۔ مگر پھر اگلے سال 10 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، الا ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی زمانہ پھر آ کر پھر اپنی اسی حیت پر آ گیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا تھا۔ یعنی جو مہینہ اصل میں ذی الحج کا تھا، جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحج کا قرار پایا۔ یوں یہ مہینوں کی ترتیب صحیح ہو گئی اور اسی چیز کا اس آیت میں ذکر ہے۔ فرمایا، اِنَّ بے شک عدۃ الشہور عند اللہ، گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں سال کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں عزت والے، ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے، سیدھا ہے، فلا تظلموا، پس نہ زیادتی کرو تم، فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر، یعنی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کر کے اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑو تم شرک کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر، کما جیسے یقاتلونکم، وہ لڑتے تھے تم سے، کافہ اکٹھے ہو کر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کو اپنی مرضی سے ہٹا دینا یا بدل دینا یہ کفر ہے، اور کفر اس سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے اس کو بدل دیا۔ انما النسیء، اور پختہ بات ہے کہ مؤخر کر دینا، زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے۔ یضل، اور گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین کفروا، اس کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی اس حرکت کی وجہ سے وہ لوگ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما، اور حلال سمجھتے ہیں اس مہینے کو 1 سال، کہ جب ان کو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ضرورت پیش آتی تو لڑ لیتے اور کہتے کہ اس مہینے کی حرمت ہم اگلے مہینے کو دے دیں گے۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام قرار دیتے ہیں 1 سال، کہ دوسرے سال پھر اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم نہیں لڑیں گے۔ تو یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ، کہ پوری کر لیں گنتی، ما حرم اللہ، اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس حلال کر لیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کیے گئے ہیں ان کے لیے برے اعمال۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ آج کے سبق میں پہلے تو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ کسی کا بھی مال، چاہے وہ صدقہ خیرات کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ناجائز طریقے سے وصول کرنا اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی تعویذ گنڈوں کے نام پر بہت بڑی بڑی رقمیں وصول کی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ دینی احکام پر ہر شخص الگ الگ بھی عمل کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ تمام اہل ایمان ایک ساتھ ان پر عمل کریں تاکہ ان میں اجتماعیت پیدا ہو۔ اس اجتماعیت کا مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ادائیگی کے وقت مقرر کیے ہیں، مگر عرب کے لوگ چونکہ مہینے بدلتے رہتے ہیں، کبھی 31 کا مہینہ، کبھی 29 کا بھی چاند نکلتا ہے اور کبھی 30 کا، تو اس وجہ سے حج کی تاریخیں مختلف موسموں میں آتی تھیں، کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں۔ تو قدیم زمانہ میں جب کہ حج کا اجتماع ایک زبردست تجارتی اہمیت رکھتا تھا، تو اس وجہ سے حج کا آنا تجارت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا، اور کبھی حج اگر ایسے موسم میں آ جاتا کہ جس میں تجارت مشکل ہوتی تو یہ اس مہینے کو بدل دیتے۔ یا جیسے کہ پہلے بتایا میں نے کہ کسی کے خلاف اگر کوئی لڑائی چل رہی ہوتی اور حرمت کا مہینہ آ جاتا تو وہ اس حرمت کے مہینے کو اس سے اگلا مہینہ تصور کر کے اپنی لڑائی کو جاری رکھتے۔ تو اس میں پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ تم بھی مل کر لڑو جس طرح سے کفار اور مشرکین مل کر لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ خدا سے بے خوفی پر اگر متحد ہو جاتے ہیں تو تم خدا سے خوف اور تقوی پر متحد ہو جاؤ۔ کافر اور مشرک دنیا کی خاطر ایک ہوتے ہیں، تم آخرت کے لیے ایک ہو جاؤ، اور جس طرح سے جو دین ہمارے آخری نبی ہمیں سکھا گئے ہمیں اس پر اسی طرح سے خوشی سے عمل کرنا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔